خیر اور شر کا معیار کیا ہے؟ کیا اللہ کے ہر حکم کی دلیل جاننا ضروری ہے؟ کیا جنگ اور جہاد صرف اسلام میں پایا جاتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ جو کوئی قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہے، خدا اس کی ہر مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسا رفیق ہے جو قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جہاد تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے خوشائند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن اس میں تمہارا نقصان ہو۔ خدا ہر بات کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کلمہ کرتن ایسی سختی کو کہا جاتا ہے جو انسان اندر سے محسوس کرے، جیسے جنگ کا خوف۔ کرہ سے مراد ایسی سختی ہے جو انسان پر باہر سے نافذ کی جائے، جیسے مجبوراً کسی حکم کو ماننا۔ آیت میں ہے آسمانوں اور زمین سے کہا رغبت کے ساتھ آؤ یا اکراہ کے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا ہم رغبت شوق کے ساتھ آئیں گے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ پہلی والی آیت مال دینے کے بارے میں تھی اور یہ آیت جان دینے کے بارے میں ہے۔ جنگ کو ناپسند کرنے کی وجوہات کئی ایک ہیں۔ لوگوں کی آسائش پسندی اور آرام طلبی، انسان دوستی اور دوسرے انسانوں پر رحم، دشمن کی فوجی طاقت کے برابر نہ ہونا اور دشمن کا زیادہ ہونا۔ قرآن مجید فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ناپسندیدگی تمہاری غلط پیش بینی کی وجہ سے ہو کہ تم جنگ کے آثار اور نتائج کو نہیں سمجھتے، تمہاری توجہ صرف اس کے ظاہری اور مادی نقصانات کی طرف ہے، جبکہ خداوند آج اور کل کے اسرار و نتائج اور کاموں کے مختلف پہلوؤں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ جنگ اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ بھی کچھ فائدے اور مثبت اثرات بھی رکھتی ہے۔ من جملہ جنگی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، دشمن کسی حملے کی جرأت نہیں کر سکتا، افراد میں ایفائے عہد اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور غلبے کا چرچا ہوتا ہے، غیبی امداد شامل حال ہوتی ہے، خدا سے مدد مانگنے کا جذبہ قوی ہو جاتا ہے، خدا کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیگر ادیان میں جہاد۔ آج کل دنیا صلح کے ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے اور جنگ کی مخالفت کر رہی ہے، حالانکہ راہ دین میں مسئلہ جہاد تمام آسمانی ادیان میں ایک مسلمہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ توریت کے چند مقامات پر کہا گیا ہے شہر کے تمام باشندوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دے اور ان کے اموال کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر لے۔ توریت سفر تثنیہ باب 13 جملہ 15۔ ان سب کو ایک ہی بار میں ہلاک کر دے اور کسی پر رحم نہ کرے۔ توریت سفر تثنیہ باب 7 جملہ 3۔ جب تو جنگ کے لیے باہر جائے اور دشمن کی کثرت کو دیکھے تو اس سے ہرگز نہ ڈر۔ توریت سفر تثنیہ باب 20 جملہ 1۔ ہر شخص اپنے بھائی، دوست اور ہمسائے کو قتل کرے
تاکہ بچھڑے کی پرستش کا کفارہ ہو۔ توریت سفر خروج جملہ 26۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو جنگ کی طرف روانہ کیا اور زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ توریت سفر اعداد باب 31 جملہ 34۔ اسی طرح انجیل متی کے 2 مقامات پر ہم پڑھتے ہیں، یہ گمان نہ کرو کہ میں آیا ہوں اور زمین پر سکون ہوگا، میں زمین پر سلامتی کے لیے نہیں بلکہ تلوار اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ انجیل متی باب 10 جملہ 7۔ جو شخص اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے اور جنگ کے لیے نہیں آتا اسے ہلاک کر دینا چاہیے، اور جو شخص اپنی جان کو میرے لیے ہلاک کر کے شہید ہو جائے وہ اس جان کو پا لے گا۔ انجیل متی باب 10 جملہ 39۔ انجیل لوقا کے 2 مقامات پر بھی ہم پڑھتے ہیں، میرے ان دشمنوں کو جو یہ نہیں چاہتے کہ میں ان پر حکمرانی کروں یہاں حاضر کر کے میرے سامنے قتل کر دو۔ انجیل لوقا باب 19 جملہ 28۔ جس کے پاس تلوار نہیں ہے وہ اپنے کپڑے بیچ کر اسے خریدے۔ انجیل لوقا باب 22 جملہ 36۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت 147، سورہ مائدہ آیت 24 اور سورہ بقرہ آیت 246 میں بھی بتایا گیا ہے کہ جنگ و جہاد گزشتہ ادیان میں رائج رہے ہیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب اہم اور مفید پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، خیر و شر کا معیار آسانی اور سختی یا شخصی رجحانات نہیں ہیں بلکہ حقیقی مصلحت معیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بارے میں پہلے سے ہی اپنی ناقص سوچ کے ذریعے حاصل شدہ نتیجے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نفسانی بنیاد پر محبت اور نفرت یا کراہت خیر و شر کی حقیقی نشانی نہیں ہے۔ نمبر 3، راہ دین میں جنگ و جہاد خیر کی بنیاد ہے۔ نمبر 4، ایسے خدا کے سامنے تسلیم ہو جائیں جو بے نہایت علم کی بنیاد پر ہمیں حکم دیتا ہے چاہے ہم اس کی دلیل نہ جانتے ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ خیر و شر کا معیار آسانی اور سختی یا شخصی رجحانات نہیں بلکہ حقیقی مصلحت ہے، اور اللہ کے ہر حکم کی دلیل جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے تسلیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا علم بے نہایت ہے۔ اور جنگ و جہاد صرف اسلام میں نہیں پایا جاتا بلکہ تمام آسمانی ادیان میں پایا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔